بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں 13 رجب کی مناسبت سے۔ یہ روایت بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیں ارشاد القلوب میں اس روایت کا ریفرنس آیا ہے، اور اسی طرح رجال کشی کے اندر بھی یہ روایت 2 سندوں کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ وہ روایت یہ ہے، دیکھیں اس کے اندر کتنا ایک پریکٹیکل ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ امامت ہے کیا، یعنی امامت کا پریکٹیکل جو شکل ہے، جو سٹرکچر ہے، وہ ہمیں اس روایت کے اندر نظر آتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس کو غور سے سنیں، پھر آپ دیکھیں کتنے بہترین نتائج نکلتے ہیں اس سے۔ دیکھیں امام علی علیہ السلام کی خلافت کا دور ہے، ان کی ایک خاص صحابہ ہیں، امام علی کی ایک خاتون صحابہ ہیں جن کا نام ہے رمیلہ۔ رمیلہ جو کہ امام کی خاص صحابہ ہیں، اس کو غور سے ذہن میں رکھیں۔ وہ خود یہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بیمار ہوئی اور سخت بیماری کا شکار ہوئی، اور آہستہ آہستہ میری حالت بہتر ہونا شروع ہوئی۔ تو میں نے اپنے آپ سے یہ سوچا، جمعے کا دن ہے، روز جمعہ ہے، اور روز جمعہ کے اندر نماز جمعہ ہے اور دیگر اعمال ہیں، تو میں نے احساس کیا کہ میری حالت اس وقت کچھ بہتر ہو رہی ہے۔ اور پھر میں نے اپنے آپ سے یہ کہا، یہ غور سے سنیں، میں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ آج روز جمعہ ہے، اور بہترین کام آج کا یہ ہے کہ میں غسل جمعہ بجا لاؤں اور مسجد جاؤں، اور مسجد میں اپنے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھوں۔ اور میں نے یہی کام کیا۔ لیکن جب امام علی علیہ السلام نے نماز تکمیل کی، ختم کی، انہوں نے نماز مسجد جامع کوفہ میں، تو وہ گئے ممبر پر، اور ممبر پر جب وہ بیٹھے اور انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا یا سپیچ انہوں نے دی، تو اس وقت میری بیماری پھر سے لوٹنا شروع ہوئی اور میری حالت پھر خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اب نماز کے بعد جب امام علی علیہ السلام، نماز اور خطبہ سب کچھ ہو گیا، تو امام علیہ السلام مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ جب وہ مسجد سے باہر جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے دیکھا۔ رمیلہ خود کہہ رہی ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا، اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ فرمایا، اب یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو یہاں سے بہت غور سے سنیں۔ امام نے رمیلہ سے کہا کہ اے رمیلہ، میں تمہیں بہت ہی افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ تم بیمار تھی، اور تم نے آہستہ آہستہ تمہاری حالت اچھی ہونے لگی، اور پھر تم نے اپنے آپ سے یہ کہا، امام رمیلہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے رمیلہ، کہ تم نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ میری حالت اس وقت اچھی ہو رہی ہے، اور اس سے بہتر کیا ہو کہ آج جمعہ ہے اور غسل انجام دے کے میں نماز جمعہ اٹینڈ کروں اور وہاں پر عبادت کو انجام دوں۔ تو تم آئی مسجد اور تم نے نماز ادا کی میرے پیچھے، اور جب میں ممبر پہ بیٹھا تو تمہاری حالت پھر سے جو ہے وہ خراب ہونے لگی۔ یہاں پر رمیلہ نے تعجب سے کہا کہ اے امام، آپ کو کیسے پتا کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے آپ سے کہا؟ اور جو کچھ میں نے اپنے آپ سے کہا آپ نے بے عین ہی وہی نقل کیا، یعنی نہ کوئی کم چیز تھی، یعنی نہ کوئی کم و زیادہ، کچھ بھی اضافہ نہیں کہا آپ نے۔ جو کچھ میں نے اپنے آپ سے کہا تھا ایز اٹ از آپ نے وہی نقل کیا، آپ کو کیسے معلوم؟ تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت ایک پریکٹیکل، ہمیں ایک پریکٹیکلٹی نظر آتی ہے امامت کی۔ نارملی ہم امامت کو بہت ہی تھیوریٹیکل اینڈ استدلالی اور اس اینگل سے دیکھتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں کس قدر پریکٹیکل دیکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب رمیلہ نے اپنے تعجب ہونے کا اظہار کیا، تو یہاں پر امام علی علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ اے رمیلہ، کوئی مومن نہیں ہے کہ جو بیمار نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ ہم بھی اس کی بیماری کے ساتھ ساتھ ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا مومن نہیں ہے کہ جب وہ اندوہ ہوتا ہے، جب وہ غم و اندوہ کا شکار ہوتا ہے، سیڈ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو ہم بھی غمگین ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، ہم بھی اس کے غم میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ہم بھی غمگین ہوتے ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اے رمیلہ،
کوئی ایسا مومن نہیں ہے مگر یہ کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا کے آخر میں آمین کہتے ہیں، اور جب وہ اپنی دعا کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ رومیلا فرماتی ہیں کہ اے امام، یہ تو چلیں آپ نے جو بھی ابھی اس وقت باتیں کی، آپ نے جو بھی باتیں فرمائیں، یہ تو اس لوکیشن سے مربوط ہوگا، یعنی ہمارے ارد گرد جو مومنین اور مومنات اور مسلمین رہتے ہیں، یہ تو ان سے ریلیٹڈ آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر امام نے دیکھیں کیا فرمایا، یعنی رومیلا نے پھر آگے یہ پوچھا کہ جو باہر، یعنی اس کوفے سے باہر جو لوگ رہتے ہیں، کیا آپ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ آپ ان کے لیے، یعنی آپ بھی بیمار ہوتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں؟ تو امام کا جواب سنیں۔ امام نے یہ فرمایا کہ اے رومیلا، کوئی ایسا مومن شرق و غرب عالم میں نہیں ہے کہ جو ہماری نظروں سے پنہان ہو۔ کوئی بھی ایسا مومن نہیں ہے پوری دنیا میں جو ہماری نظروں سے پنہان ہو، مگر یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یعنی کیا؟ یہ حدیث کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ کیا نتیجہ لیں گے ہم اس حدیث سے؟ یعنی امام کا مقام ایسا ہے، خدا نے ایسا مقام بنایا ہے امام کا کہ امام 24 گھنٹے لمحہ بلمحہ ہمارے اوپر حاضر اور ناظر ہیں۔ نہ فقط ناظر ہیں، ناظر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نہیں، حاضر بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ اوکے، یعنی اس سے بڑھ کر اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حاضر کا کیا مطلب ہے؟ حاضر یعنی میرے ساتھ، یعنی اس وقت یہ کتاب میرے ساتھ حاضر ہے، رائٹ؟ لیکن جب اس کتاب کو میں دوسرے کمرے میں رکھ دوں گا تو یہ میرے ساتھ حاضر تو نہیں ہے، ناظر تو دور کی بات ہے۔ لیکن امام ایسی شخصیت ہے، ایسی پرسنالٹی ہے، ایسا وجود ہے اس عالم ہستی میں کہ وہ لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ حاضر اور ناظر ہے۔ بس آپ دیکھیں، یہ ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کرنے کا نتیجہ ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کرنے کا نتیجہ ہے کہ امام، نہ فقط امام علی علیہ السلام بلکہ تمام معصومین علیہم السلام ہم سب پر حاضر اور ناظر ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام ہم پر حاضر اور ناظر ہیں۔ ہمارے سارے اعمال خوب و بد ان کی طرف جا رہے ہیں، ان کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، لمحہ بلمحہ پیش ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اس کنیکشن کو سمجھیں، اس کنیکشن کے ساتھ جو اقتضاءات آتے ہیں اس کو ہم اپلائی کریں اپنی لائف میں۔ کیا مطلب اقتضاءات؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے، یعنی اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ امام آپ پر حاضر اور ناظر ہیں، پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ انسان کے وجود میں ریفارمیشن اور انقلاب، اسپریچول انقلاب وجود میں نہیں آئے گا۔ کیا انسان پھر آسانی سے گناہ کر سکتا ہے اگر اس کو معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ وہ امام حاضر و ناظر ہیں؟ پھر انسان ہر عمل سوچ سمجھ کے انجام دیتا ہے، ہر عمل امام کے پاس جا رہا ہے۔ روایات کے اندر ہے، اگر اچھے اعمال ہمارے نامہ اعمال میں ثبت ہوتے ہیں اور امام کے پاس جاتے ہیں تو امام جب ان اعمال کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب ہمارا بد عمل، گناہ خدا نخواستہ امام کے محضر میں پیش ہوتا ہے تو امام ہمارے لیے استغفار طلب کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم آئیں اس 13 رجب کی مناسبت سے، امام علی علیہ السلام، اساتید فرماتے ہیں کہ چونکہ ماہ رجب ماہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں جب بھی متوجہ ہوں فوراً ایک سلام پیش کریں امیر المؤمنین کی خدمت میں۔ جب بھی، یعنی آپ آفس میں ہیں، آپ کچن میں ہیں، کہیں بھی ہوں، آپ مصلی کے اوپر ہیں، آپ اپنے کمرے میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، بار ہیں، شاپنگ سینٹر میں، جہاں پر بھی ہیں آپ، جب بھی امام علی علیہ السلام کو یاد کریں فوراً ایک سلام پیش کریں اپنے امام کی محضر میں، پھر وہ بھی آپ کے سلام کا جواب دیں گے۔ اس طرح سے کنیکشن آپ کا اور امام کا وجود میں آئے گا، ایک 2 وے کنیکشن۔ اس وقت کنیکشن 1 وے ہے،
میرے اور امام کے درمیان. کیوں ون وے ہے؟ کس طرف سے ون وے؟ یعنی امام کی طرف سے مکمل کنیکشن ہے، لیکن ہم اس کنیکشن کو نہیں لے رہے، ہم اس کنیکشن کو دریافت نہیں کر رہے. سگنلز وہاں سے سٹرونگ ہیں، نیٹورک سگنلز وہاں سے سٹرونگ ہیں، لیکن ہماری طرف سے بخل ہے، ہماری طرف سے کنجوسی ہے، ہماری طرف سے توجہ کم ہے اس مقام امامت کی طرف جو ہم پر 24 گھنٹے حاضر و ناظر ہے. آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا رومیلا کو کہ کوئی ایسا مومن یا مومنہ اس شر کو غرب عالم میں موجود نہیں مگر یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.